السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب لگتا ہے کہ چرمبا، شجاول پور اور آس پاس کے لوگوں سب بیدار ہیں۔ آپ حضرات اگر سنجیدگی کے ساتھ اور ذہن کو ہماری جانب حاضر کرتے ہوئے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں بھی باتیں بیٹھیں گے اور ہم کو بولنے میں بھی راحت ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له وصل على النبي صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عادتم بھوتلم سواگتم منگلم سواگتم سواگتم اے نبی منگلم دکھ ہرم سکھ کرم جیونم منگلم منگلم داتا برو داتا وہی منگلم اے کھوٹی پر نامنت مستشکل پر جاجنم اے دی پندت علی ابھینندنم ابھینندنم اے جنم تتھی دو دش ربیع الاولم سم منگلم اے آمنہ بہو منگلم اے حلیمہ سدو منگلم اگیانی ہی تو گرت محمدان نکارشم ہدایم تدودی عندرم مدرم روغم روکمانم انتاکما شانتی پرش بھوتی مقاشتے سندو سواہا پرکم مہاہا بلوتم مہاہا مدیم مہاہا اوم نمہ شواہا۔ ریگ وید کا منتر ہے۔ ہم آپ حضرات کے سامنے 4 کتاب کے منتر پیش کریں گے جو ہمارے برادران وطن بھائی ہیں، یعنی ہندو بھائی کے یہاں جو سب سے اہم اور سب سے معتبر کتاب جو سب ہے، ان 4 کتابوں کے حوالے سے 4 منتر پڑھیں گے ابھی، اور ان کے بعد ضرورت پڑنے پر بیچ بیچ میں بھی منتر پڑھا جائے گا۔ رگ وید کا منتر ہے یکو جگدیشورا یکو جگدیشورا یکو جگت گرو سر اوتار ست سرو گرن ست سرو سروتا سمانند۔ اسی طرح سے اتھروید کا منتر ہے شش کریکار اکایم شکرم اپرم اشنابرم اپاودم شو سواہا۔ اسی طرح سے یجروید کا منتر ہے شام وید کا منتر ہے یکن اوتار ستنام کلتا پرپ نربھو نربھیر اکال
اسی طرح سے ایک یجوروید کا منتر ہے، ایکم برہما تیتیے نینا نینا ناستے ناستے کنچن۔ مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے، مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے، میں وہی کہتا ہوں جو میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ بلندی پر پہنچنے کی ہوش بھی خوب ہوتی ہے، بلندی پر پہنچنے کی ہوش بھی خوب ہوتی ہے، جنہیں اڑنا نہیں آتا وہ بھی پر پھیلانے لگتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے چلتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے چلتے ہیں، سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ انسان میں شیطان ادھر بھی ہے ادھر بھی، ادھر سے مراد ایمان والے اور ادھر سے مراد جتنے بھی غیر ایمان والے ہیں۔ انسان میں شیطان ادھر بھی ہے ادھر بھی، اللہ نگہبان ادھر بھی ہے ادھر بھی، انسان میں شیطان ادھر بھی ہے ادھر بھی، اللہ نگہبان ادھر بھی ہے ادھر بھی۔ ہندو بھی مزے میں ہے مسلم بھی مزے میں ہے، ہندو بھی مزے میں ہے مسلم بھی مزے میں ہے، انسان پریشان ادھر بھی ہے ادھر بھی۔ جس کو میرے رسول پاک سے سیٹلمنٹ ہو گیا، یہ شعر آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں گے، حاضر اسٹیج سے میں مخاطب ہوں۔ جس کو میرے رسول پاک سے سیٹلمنٹ ہو گیا، جنت اس کے اوپر پرماننٹ ہو گیا۔ جس کو میرے رسول پاک سے سیٹلمنٹ ہو گیا، جنت اس کے اوپر پرماننٹ ہو گیا۔ اور جس نے بھی رسول پاک سے ٹکرایا ہے، تاریخ ہے اس بات پر گواہ، جو بھی رسول پاک سے ٹکرایا ہے تاریخ ہے اس بات پر گواہ، اس کا دونوں جہان میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ابھی جو میں نے 4 کتابوں کے حوالے سے 4 جگہ کی منتر پیش کیا، چونکہ مجھے دعوت دینے کے لیے جناب حافظ و قاری جناب مولانا عبد المالک صاحب، اسی طرح سے حافظ عادل رحمانی صاحب اور دیگر لوگ فون پر فون کیے، اور ان لوگوں سے بہت قریبی تعلقات پہلے سے بھی تھا، جس کی وجہ سے میں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا کہ سرزمین چرمبا کو دیکھیں کہ وہاں کے نوجوان کس طرح سے ہماری بات کو سنتے ہیں، ان کے مزاج کیسے ہیں، اس کا بھی ہمیں اندازہ مل جائے گا، تاکہ پھر کبھی آئندہ موقع ملے گا تو آپ کے مزاج کے موافق بیان کریں گے۔ تو جو 4 کتابوں کی وید کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، کیا آپ اس وید کے منتر کو جاننا چاہتے ہیں، ان کے معنی کو سمجھنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ جی انشاءاللہ، زبان سے بولیے، زور سے بولیے۔ دیکھیے، زبان آپ کی منہ میں جو ہے مشکل سے 25 گرام یا 50 گرام کا ہوگا، لیکن زبان کھولنے میں اتنی پریشانی کہ زبان نہیں کھول پا رہے ہیں، اور 3 کلو کا سر ہلا رہے ہیں۔ ہاں سنیں گے تو 3 کلو کا سر ہلانے میں آسانی ہے یا زبان کو کھولنے میں آسانی ہے؟ تو آپ لوگ مانا جانیں گے؟ جی آپ لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں کہ ہاں سنیں گے۔ اگر ہاتھ کو نہیں اٹھائیں گے تو آپ لوگوں کا آدھار کارڈ بھی چیک کیا جا سکتا ہے۔ ہاتھ کو اٹھا کر بولیں۔ میں نے جو 4 منتر پڑھا، اس سے پہلے دھرم اسلام کے اندر جو سب سے پوتر کلمہ، جس کی وجہ سے لوگ اسلام والا کہلاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایمان والا کہلاتا ہے، اس کلمے کا
باتوں کو آدین کراتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وید وراسی نے لکھا ہے کرشنا اوتار نیاتم پریتم سوانم شکتیما سنگرم چاکودارم لا الہ الا ہرنے پاپن الا لما پرم بدم جنم بیکل پراب دوئے جپے نام محمدن. تو بولیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کے پڑھ لینے کے بعد انسان اسلام والا کہلاتا ہے، ایمان والا کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ انسان مقبول بھی ہوتا ہے جو انسان ایمان کو قبول کرتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو صدق دل سے اقرار کرتا ہے اور اس کے اوپر یقین رکھتا ہے، تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے. وید وراسی نے لکھا، کیا لکھا؟ لا الہ الا ہرنے پاپن، کہ جو انسان، جو منش، جو ویکتی ایک مرتبہ صدق دل سے سچے ارادے کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، ہرنے پاپن، ہرنے پاپن ان کے پاپ ہردے سے ہرن ہو جاتا ہے. ہرن کے مطلب یہ ہے کہ ان کے پاپ کھل جاتے ہیں. اگر کوئی انسان پوری زندگی کفر کے اندر مبتلا رہا، پوری زندگی اللہ تعالیٰ کا نافرمانی میں گزارتا رہا، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا اور دیگر گناہ کے کام میں ملوث رہا، مگر آخری وقت میں کوئی انسان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس انسان کے سارے پچھلے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور وہ انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی اس نے جنم لیا ہے. کوئی انسان پوری زندگی کفر کے اندر گزارا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارا، لیکن آخر وقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو وہ انسان کیسا ہو جاتا ہے؟ جیسا کہ ابھی جنم لیا ہے. لا الہ الا ہرنے پاپن الا لما پرم بدم جنم بیکل پراب دوئے جپے نام محمدم. وید وراسی آگے بتاتے ہیں کہ اگر تم بیکل کو پراپت کرنا چاہتے ہو، سورگ کے باسی بننا چاہتے ہو، سورگ کے دوار سے گزرنا چاہتے ہو، یعنی جنت کے حقدار بننا چاہتے ہو، تو جپے نام محمدم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مالا رکھتے رہو، ان کے نام کا ذکر کرتے رہو، ان کو پکارتے رہو. جب اس وید کو، وید وراسی کے منتر کو گرو نانک نے پڑھا تو اس کی بھی زبان، یعنی وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے، پہلا نام خدا کا، دوجا نام رسول، پہلا نام خدا کا، دوجا نام رسول، تیجا کلمہ پڑھو نانک، تب ہوئی سورگ قبول. یہ کس نے لکھا؟ گرو نانک نے لکھا. جب گرو نانک نے وید وراسی کی منتر کو اپنی زبان کے ذریعے سے مول لگا دیا کہ وہ بات بالکل ٹھیک ہے، تو پھر جا کر کے دوسرے نے لکھا کہ نگم ادم اودچ اپارا، نگم ادم اودیچ اپارا، اپن مت سب کا سمجھاوا. نگم ادم اودیچ اپارا، اپن مت سب کا سمجھاوا. اور آگے کیا لکھا کہ بھجن بھجن ست گوئی، بھجن بھجن ست گوئی، بنا محمد پال نہ ہوئی. یعنی جتنے بھی میں نے بھجن لکھا وہ سب کے سب سچ لکھا، لیکن یہ بات بھی سچ ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ محمد کے بنا کوئی پال نہیں ہو سکتا. تو میں نے 4 منتر
خطبے میں پیش کیا، یکو جگدیشورا یکو جگت گرو سر اوتار ست سرو گرن ست سرو سروتا سمانن۔ یہ رگ وید کا منتر ہے، یکو جگدیشورا، پوری کائنات کا، پورے سنسار کا، پوری دنیا کا ایک ہی نراکار ہے، ایک ہی ہے ایسا جو پھول شکتی کا مالک ہے۔ یکو جگت گرو، اب پوری دنیا کا ایک ہی گرو ہے، ایک ہی گرو ہے۔ سر اوتار ست، سر کے معنی آتے ہیں تمام، تمام، اوتار کے معنی آتے ہیں انبیاء، ست کے معنی آتے ہیں سچے۔ سر اوتار ست، جتنے بھی انبیاء آئے یعنی دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش تشریف لائے انبیاء کرام، وہ سب کے سب سچے ہیں۔ سر اوتار ست، سرو گرن ست، سرو گرن ست، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے گرن کو بھیجا یعنی جتنی بھی کتابیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل کی، وہ سب کے سب سچی کتاب ہے۔ یکو جگدیش، یکو جگدیشورا یکو جگت گرو سر اوتار ست سرو گرن ست سرو سرمتا سمانن۔ اسی طرح سے اتھروید کا منتر ہے، شش پریکار اکائم شکرم اپرم اشنابرم اپاودم شوشواہا، کہ پوری دنیا کو بنانے والا، دنیا کو آراچنا کرنے والا، دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے والا، دنیا میں اور مخلوق کو پیدا کرنے والا، انسانوں کو روزی دینے والا، انسانوں کی روزی چھیننے والا، انسانوں کو بیماری دینے والا، انسانوں کو بیماری سے شفا دینے والا، اور مخلوق کو روزی دینے والا، اولاد دینے والا، اولاد کو لے لینے والا، مصیبت بھیجنے والا، مصیبت سے نجات دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ ایک ایشور ہے، وہ ایک ہے، یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اتھروید کا منتر، شام وید کا منتر جو میں نے پڑھا، یکو یک نراکار ستنام کلتا پرپ نربھو نربھیر اکال مورت۔ اس کا معنی سمجھیں گے تو آپ کا دل مچل جائے گا کہ ان کی کتابوں میں ہمارے پروردگار کے بارے میں، خدا کے بارے میں کیا کہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے دل کے حوصلے اور زیادہ بلند ہو جائیں گے۔ پوری دنیا کا ایک ہی نراکار ہے، ایک ہی چلانے والا ہے، ستنام، اور وہ کیسا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ سچا ہے۔ ستنام، اس کا نام سچا ہے۔ کون سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اس سے بڑھ کر کے کون سچا ہو سکتا ہے؟ ستنام کلتا پرپ، اس لفظ کو سمجھیں کہ کلتا پرپ بھی کہا کہ وہ قادر مطلق ہے، ایک ہی نراکار ہے۔ ستنام، اس کا نام سچا ہے۔ کلتا پرپ، وہ ایک یعنی وہ قادر مطلق ہے۔ نربھو نربھیر اکال مورت، نربھو کے ماتے آتے ہیں، اس کو کسی کا بھے، کسی کا ڈر، کسی کا خوف نہیں ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ نربھیر، بلکہ سب لوگ اس سے ڈرتا ہے، سب کو وہ ڈراتا ہے۔ نربھو نربھیر، اس کو کسی کا بھے، کسی کا خوف، کسی کا ڈر نہیں ہے۔ نربھیر، بلکہ سب اس سے ڈرتا ہے، سب کو وہ ڈراتا ہے۔ اکال مورت، اس بات کو جانے کہ اکال مورت لکھا ہے شام وید نے، تو اس کی کوئی
کوئی فوٹو اور اس کا جو ہے ہم شکل یعنی وہ ڈھانچہ نہیں ہوتا ہے۔ اب ذرا آپ ہندو بھائی سے پوچھیں کہ آپ کے گھروں کے اندر جو تصویر لٹکی ہوئی ہے آپ ان کی پوجا کرتے ہیں، جبکہ آپ کے وید کے اندر لکھا ہے کہ جو ایشور ہوتا ہے، جو خدا ہوتا ہے، جو گاڈ ہوتا ہے، جو اللہ ہوتا ہے، اس کی کوئی تصویر نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ جو پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو ادب سے چومتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اور یجوروید کا منتر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، ایکم برہما، ایک ہی برہما ہے۔ برہما کس کو کہتے ہیں؟ خدا کو کہتا ہے۔ برہما خدا کو کہتے ہیں۔ ایکم برہما ترتیہ نہنا، دوسرا نہیں ہے، نہنا ناستے، اور دوسرا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی برہما ہے، ایک ہی خدا ہے، دوسرا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے جو میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ادھین کرایا آپ کے سامنے، آپ سے پڑھوایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو انسان ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ انسان جو ہے ایمان والا کہلانے لگتا ہے، وہ انسان جو ہے اسلام والا کہلانے لگتا ہے۔ مگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر اور بہت ساری سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن ان کی کتابوں کا بھی میں آپ کو ادھین کراتا ہوں، مطالعہ کرواتا ہوں، تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہمارا دھرم، میں جو ہے اسی لائن میں جڑا ہوا ہوں کہ دھرم اسلام کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، ان کی پرچار کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آپ اصلاحی بیانات ہر مقرر سے سنتے رہتے ہیں، اور اس طرح کے بیان جو میں کر رہا ہوں بہت لوگ کم ملتے ہیں بیان کرنے والے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب راجہ ہری ہرش وردھن نے اپنی گرنتوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو پڑھا تو انہوں نے ایک ایلچی کو، ایک مخبر کو مکہ المکرمہ بھیجا کہ جا کر کے دیکھو کہ ان کے کیا عمل ہیں، ان کے فعل کیا ہیں، کیا واقعاتاً ان کے جو عمل ہیں اسی عمل کو اس وید کے اندر لکھا ہے، جس کے اندر لکھا ہے نراشل سماجن اما جنی سیدی رمکو سنم سنمیری ماں مہے رتم ندرگا دوا سوا سدانو وہ وشو سمانو۔ اس منتر کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ ایک ایسا ویکتی، ایک ایسا منشو دھرتی پر اپستت ہوں گے جس کو پوری دنیا کے لوگ سلام کہیں گے، پوری دنیا کے لوگ اس کا نام ادب و احترام سے لیں گے، پوری دنیا کے لوگ ان کی عزت کریں گے، پوری دنیا کے اندر ان کا چرچا ہوگا، پوری دنیا کے اندر ان کا جو ہے تعریف، ان کی تعریف کی جائے گی۔ جب انہوں نے وید کے اندر دیکھا نراشن سماجن اما جنی سیدی رمکو سنم سنمیری ماں مہے رتن درگا دوا سوا سدان وہ وشو، اسی طرح سے انہوں نے یعنی ان کے مخبر نے جا کر کے پتہ لگایا تو ان کے مخبر نے آ کر کے خبر دیا کہ ہاں حقیقتاً وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ویکتی ہیں تو ان کے آگے پیچھے لوگ جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے آگے پیچھے لوگ ہر وقت تیار رہتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا نام ادب و احترام سے لیتے ہیں، وہ واقعاتاً سمان کے لائق ہیں۔ وشو سمانو، پوری دنیا کے لوگ اس کا سمان کریں گے، پوری دنیا کے لوگ ان کا سمان کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فاجر کہتے ہیں، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے ہیں، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب کہتے ہیں، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے ہیں، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں کہتے ہیں وہ دنیا کے اندر اپنی حکومت چاہتے ہیں، وہ دنیا کے اندر اپنا روب اور دبدبا قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے تو ہیں لیکن تلوار کے زور سے لوگوں کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں، تو میں ان لوگوں کو ایک منتر پڑھ کر کے بتانا چاہتا ہوں جس منتر کے اندر لکھا گیا ہے یا تجوم بھوم دیوہا سوم ساوتن رتہا انا سنت ست پتر مامہ میں گاوا چیتشتی اتری برشنی اگلی تسامی شہسترا رویشنی وراہا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ان لوگوں کو قید کر لیتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا کرتا تھا، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب کہا کرتے تھے، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب کار مکار نہ جانے طرح طرح کے الفاظ سے بولتے تھے، ان لوگوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے گھیر لیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیا وہ اعلان کیا تھا؟ اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا فرمان تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، آج تمہاری ماں بانوں کی عزت و آبرو کو پامال نہیں ہونے دیں گے، آج تمہاری ماں بانوں کے سروں پر سے دوپٹے سڑکنے نہیں دیں گے، آج کسی کی بیوی کو بیوہ نہیں ہونے دیں گے، آج کسی کے بچے کو یتیم نہیں ہونے دیں گے۔ جس نے مجھے گالی دیا ہے، جس نے میرے صحابہ کرام کو ستایا ہے، ہم نے ان کو بھی معاف کر دیا، جس نے ہم کو گالی دی، جس نے ہم کو ستایا، ہم نے ان کو بھی معاف کر دیا، اور آج جو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائے گا اور جو گھر کے دروازے کو بند کر لے گا، آج معافی کا اعلان ہے، اسے معاف کر دیے گے۔ جب یہ معافی کا اعلان کافروں نے سنا، مشرکوں نے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذوق در ذوق اسلام کو قبول کرنے لگے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلا، میں کہتا ہوں کہ شاید آپ اپنی گرنتوں کو نہیں پڑھتے ہیں، شاید آپ اپنی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، آپ اپنے گرنتوں کو پڑھیں گے تو یقیناً آپ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کے زور سے اسلام پھیلایا ہے۔ انگلینڈ کا ایک شخص تھا، حاضرین اسٹیج علماء کرام سے میں مخاطب ہوں، انگلینڈ کا ایک شخص تھا جس نے اسلام کو قبول کیا۔ وہ اسلام کو کیوں قبول کیا؟ انہوں نے ساری بات کو لوگوں کے سامنے جو پیش کیا وہ بات سننے کے لائق۔ انگلینڈ کا ایک شخص اسلام قبول کر لیا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اسلام کیوں قبول کیا، اسلام کے اندر کیا خوبی دیکھا، اسلام کے اندر کیا اچھائی تم نے پایا، یہ اس سے لوگ پوچھنے لگے، تو انہوں نے ایک حدیث کے حوالے سے لوگوں کو بتایا۔ وہ یہ بتایا کہ ایک شخص ہے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، ظہر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، عصر مغرب اور عشاء کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں یعنی ان کے پیچھے ادا کرتے ہیں۔ روزانہ کا یہ معمول ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن وہ 4 وقت کی نماز ادا کر لینے کے بعد ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھتے اور دعا بھی کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو بھی کرتے، مگر فجر کی نماز پڑھ لینے کے فوراً بعد سلام پھیرتے ہی دعا نہیں کرتے، گھر دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام روزانہ یہ دیکھ رہے ہیں آخر بات کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑا متقی ہے، نماز فجر تکبیر
ओला के साथ अदा करता है, नमाज ज़ोहर तकबीर ओला के साथ अदा करता है, नमाज असर मगरिब और इशा की नमाजें तकबीर ओला के साथ अदा करते हैं। लेकिन 4 वक्त की नमाज अदा करने के बाद वो अल्लाह के रसूल के पीछे दुआ भी करते हैं, फजर की नमाज के बाद दुआ नहीं करते हैं। क्या उनको अल्लाह ताला के सामने अपने आंखों से आंसू बहाने की जरूरत नहीं है? क्या उनको अल्लाह ताला के सामने रोने की जरूरत नहीं है? क्या अल्लाह ताला के सामने मुतालबा करने की उनको चाहत नहीं है? बात क्या है, वजह क्या है, क्यों घर भाग जाते हैं? एक मरतबा अल्लाह के रसूल को ये शिकायत कई सहाबा ने पहुंचाई कि अल्लाह के रसूल मुझे जरा ये समझाइए कि अबू लुबाबा आपके नीचे आपके पीछे तकबीर औला के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन फजर की नमाज पढ़ लेने के फौरन बाद घर चले जाते हैं। बात क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम को कहा कि ऐ सहाबा, ऐ मेरे साथियों, जब हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ने के लिए आएंगे तो उनको कहना कि अल्लाह के रसूल ने आज नमाज के बाद तुम्हें रुकने के लिए कहा है, तुम्हारी शिकायतें आई हैं। वो सहाबी हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, आने के बाद एक साथी कहते हैं अल्लाह के रसूल आज आपको रुकने के लिए कहा है। वो हजरत अबू लुबाबा पूछते हैं बात क्या है? वो कहते हैं कि शिकायत पहुंची है। हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोंगटे खड़े होने लगते हैं, चेहरे सुर्ख होने लगते हैं कि आखिरकार मैंने कौन सी खता कर दी है, मैंने कौन सी गुनाह कर दी है जिसकी वजह से आज अल्लाह के रसूल ने मुझे रुकने के लिए कहा है। हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। एक रकात मुकम्मल हुई, दूसरी रकात मुकम्मल करते हैं, तीसरी रकात पूरी हो जाने के बाद जब चौथी रकात में पहुंचते हैं तो हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है कि आखिर अब तो मेरी शिकायत लोगों के सामने उजागर हो जाएंगे। हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के पीछे सलाम फेरते हैं। सलाम फेर लेने के बाद हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के साथ दुआ करते हैं। दुआ कर लेने के बाद हजरत अबू लुबाबा को अल्लाह के रसूल बुलाते हैं और कहते हैं कि ऐ लुबाबा, जरा तुम मुझे ये बता कि तुम मेरे पीछे तकबीर औला के साथ नमाज तो अदा करते हो, लेकिन फजर की नमाज के फौरन बाद घर क्यों चले जाते हो? बात क्या है, बात क्या है? हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल, जरा मुझे ये तो बता दीजिए कि इन बात के अलावा, इन शिकायत के अलावा कोई और शिकायत तो नहीं है, कोई और बात तो नहीं है? हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अब कोई बात नहीं है, बात यही है कि तुम मेरे पीछे फजर की नमाज के बाद दुआ नहीं करते हो। हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं बहुत तंगदस्त हूँ, मैं बहुत बड़ा गरीब हूँ। मेरे घर के आंगन के अंदर एक यहूदी के घर के खजूर का टहनी झुका हुआ है। मैं रोजाना दौड़ करके इसलिए जाता हूँ कि एक दिन आपके पीछे ताखीर कर दी तो मेरे बच्चे उठ करके उस यहूदी के खजूर को उठा करके अपने जेब में भर लिया था और एक खजूर को हलक के अंदर डाल दिया था। मैंने उस खजूर को हलक से निकाला और कहा ये खजूर तुम्हारे लिए खाना जायज नहीं है, ये पड़ोसी के घर का खजूर है। मेरा बच्चा बिलखने लगा, रोने लगा और कहने लगा कि अब्बू जान, मैं कई दिनों से खजूर खाने के लिए तरस रहा हूँ। मैंने अपने बच्चे को बिलखते हुए छोड़ दिया और उस सारे खजूर को उस यहूदी के घर पहुंचा दिया कि तुम्हारे घर के खजूर का टहनी जो मेरे घर के आंगन में झुका हुआ है, मेरे घर के अंदर खजूर गिरा है, ये खजूर आपकी अमानत है। इस वाकया को, इस हदीस को इंग्लैंड के अंग्रेज ने जब पढ़ा तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया और कहा कि जिस मजहब में, जिस धर्म में इस बात की भी तालीम देती हो कि किसी के खजूर को भी बगैर इजाजत के नहीं खा सकते हो, तो वो धर्म, वो मजहब कितना निराला होगा, कितना अच्छा होगा। इसलिए मैंने इस्लाम को कबूल किया। जरा गौर कीजिए कि इस्लाम को क्यों कबूल लोग कर रहे हैं। इस्लाम की अच्छाई को देख करके, इस्लाम की खूबी को देख करके लोग
اسلام کو قبول کر رہا ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام نے اپنی بے پناہ دریا دلی اور نرم مزاج اور سہولت کی بنیاد پر ایک الگ مقام حاصل کیا ہے۔ مذہب اسلام نے ہمیشہ انسانیت نوازی کی تعلیم دی ہے۔ مذہب اسلام نے ہمیشہ امن و سلامتی کی تعلیم دی ہے، امن و سلامتی کا نعرہ لگایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے ہر شہر اور ہر گاؤں کے کونے کونے کے اندر اسلام کا نام لیوا موجود ہے، اور اسلام تو اس دریا کے پار بھی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، جہاں رات دن بیٹھ کر کے اسلام کی چراغ کو بجھانے کے لیے نئی نئی پلاننگیں بنائی جا رہی ہیں، اور یہ ساری پلاننگیں اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں امن و امان کے پھول کھلتے ہیں، ہمارے یہاں انسان کو انسان بنایا جاتا ہے۔ میں چرمبا کے سامعین سے کہنا چاہتا ہوں، اور یہاں پر جتنے بھی دیگر محلے کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام کی مثال نہ کل تھی نہ آج ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی پیش کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسانیت نوازی کی تعلیم دیتا ہے۔ مذہب اسلام ایک دوسرے کی حال خبر لینا، غمخواری کرنا خاص وصف رکھتا ہے۔ پوری دنیا کو حق و انصاف کے رنگ میں رنگنے کا نام مذہب اسلام ہے، مگر آج کچھ فرقہ پرستوں اور بے وقوف لوگ مذہب اسلام کو دہشت پسند مذہب قرار دیتے ہیں، مذہب اسلام کو دہشت گرد مذہب کہتے ہیں، اور ہمارے ماں باپ کی عزت و آبرو کو لوٹتے ہیں۔ کبھی ہماری مسجدوں کو پر حملے کرتے ہیں، کبھی ہمارے مدارسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی ہمارے جیسے بزرگ نوجوان یا بزرگ لوگوں کے چہرے کی داڑھی کو کھینچ کر کے جے شری رام کا نعرہ جبرن لگایا جاتا ہے، اور کبھی بے گناہ اور معصوم لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے اندر ڈالواتے ہیں۔ جیل کی سلاخوں کے اندر ڈال دینے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام دہشت گردی کا نام ہے۔ تو میں ان لوگوں سے، اسلام کے مخالف لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اسلام تو وہ امن پسند مذہب ہے جس نے مکہ جیسے خونخوار کافروں کو بخش دیا۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جس نے ان لوگوں کو حیات بخشی جو اس کی راہ میں روڑے اٹکا رہے تھے۔ اسلام نے ان لوگوں کو بھی گلے لگایا جو اسلام کے خلاف کمیٹیاں بنایا کرتے تھے، جو مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے کے لیے قسم کھا رکھی تھی۔ اسلام نے انہیں بھی گلے لگایا۔ اے اسلام کے خلاف زہر اگلنے والوں، جاؤ فتح مکہ کی تاریخ ادا کر کے دیکھو، فتح مکہ کی تاریخ پڑھو اور اسلام کے قدموں میں آ کر کے گر جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا جا رہا تھا، آپ کے ساتھیوں کو مکہ سے نکالا جا رہا تھا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو وطن عزیز سے بھگایا جا رہا تھا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کے املاک کو لوٹا جا رہا تھا، املاک سے محروم کیا جا رہا تھا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو، حتیٰ کہ آپ کی بیوی اور آپ کے متبعین عورتوں کو خانہ کعبہ کی دیوار کی دیدار سے محروم کیا جا رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ سے نکالنے کا ان کا اصل مشن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری تکلیف کو، ان ساری مصیبتوں کو جھیل کر کے، ان ساری رکاوٹوں کو برداشت کر کے ان کو معاف کر دیا۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ اسلام نام ہے محبت بانٹنے کا، اسلام نام ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے کا، اسلام نام ہے ننگے کو کپڑے پہنانے کا، اسلام نام ہے پیاسے کو پانی پلانے کا، اسلام نام ہے چھوٹوں پر شفقت و مہربانی سے پیش آنے کا، اسلام نام ہے بڑوں کا ادب و احترام کرنے کا۔ یہ نہیں کہ 47 اٹھا لیا جائے اور اسلام ہو جائے۔ بے گناہ اور معصوم نہتے لوگوں کے اوپر اتیاچار کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اگر میڈیا والے ہوں
تو میں اس سے مخاطب ہوں کہ آپ میری بات کو صحیح سے نوٹ کریں گے. تو میں آپ کو مثال کے طور پر اگر ہمارے برادران وطن ہیں اور مسلم بھائی تو ہے ہی ہیں، وہاں تک اگر ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو میں آپ کو مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان کو اس 5 انگلی کی طرح زندگی گزارنا چاہیے. اب وہ سمجھے کہ کیسے 5 انگلی کی طرح زندگی گزارنا چاہیے. انسان کو 5 انگلیوں کی طرح زندگی گزارنا چاہیے. اس میں چھوٹا بڑا منجلا سنجلا سب انگلی. مثال کے طور پر یہ سمجھا رہا ہوں کہ 5 انگلی کی طرح زندگی کیوں گزارنا چاہیے. اگر یہاں پر کئی برادر کے لوگ ہوں، یعنی کئی ذات کے لوگ ہوں، شیخ ہو، پٹھان ہو، انصاری ہو، منصوری ہو یا ملک ہو، تو سب کے لیے یہ بات میں مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں. مسلم ہو یا نان مسلم ہو، سب کے لیے یہ مثال سے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان کو ہاتھ کی 5 انگلیوں کی طرح زندگی گزارنا چاہیے. ایک مرتبہ یہ 5 انگلیاں جو ہیں اپنے آپ کو غرور میں آ کر کے، تکبر میں آ کر کے، گھمنڈ میں آ کر کے کہنے لگا کہ میں سب سے بڑا ہوں. اب جو ہے یہ 4 انگلیاں ان کو کہتا ہے کہ تم بتاؤ، تم کہتے ہو کہ سب سے بڑے ہم ہیں، تو تمہاری دلیل کیا ہے، تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دلیل یہ ہے کہ کورٹ کچہری میں جب جاتے ہو، زمین کی رجسٹری کرتے ہو تو ٹپا میں ہی مارتا ہوں. تو سب سے بڑا تو یہ ہو گیا کہ ہمیں جو ہے کٹھا 2 کٹھا دلا رہا ہے، ٹپا میں مارتا ہوں. اب جو ہے اب دوسری انگلی، یعنی یہ کہتا ہے کہ نہیں تم سب سے بڑا کیسے ہو جاؤ گے. کہا تب کون بڑا؟ کہا میں بڑا ہوں. کہا کیوں؟ کہا کہ نہیں دیکھتے ہو کہ کتنا بڑا فساد ہو، کتنا بڑا ہنگامہ ہو، لوگوں کے درمیان میں جھگڑا تنازع ہو جائے تو سب سے پہلے خاموش میں کہتا ہوں کہ چپ رہو گے یا نہیں رہو گے، چپ رہو گے یا نہ رہو گے. لڑائی کو ختم کرنے میں سب سے بڑا رول میرا ہوتا ہے، اس لیے سب سے بڑا میں ہوں. اب جو ہے بیچ والی انگلی وہ کہنے لگتا ہے کہ سب سے بڑا میں ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ 5 کھڑا ہو جاؤ، دیکھ لو سب سے بڑا کون ہے. لوگ خود فیصلہ کر لے گا سب سے بڑا انگلی کون ہے. بیچ والی. یہ بھی اپنی دلیل کو پیش کر دیا. اب جو ہے یہ کہتا ہے یعنی بیچ والی انگلی کے بغل والی کہ سب سے بڑا میں ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا وہ اس لیے کہ جب کوئی نوشہ بنتا ہے، دلہا بنتا ہے، تو انگوٹھی جو پہنائی جاتی ہے اسی انگلی کے اندر پہنائی جاتی ہے. سب سے بڑا میں ہوں. کہا یہ بات تو صحیح ہے. اب یہ کہتا ہے کہ نہیں تم چاروں بڑے نہیں ہو، سب سے بڑا میں ہوں. کہا کیوں؟ کہا کہ دلہا کو جو لے جاتا ہے اس میں سب یعنی انگوٹھی کے اندر یا اس کو جو چمانوں کے طور پر پیسہ وغیرہ ملتا ہے، اس پیسے کا مالک کون ہوتا ہے؟ اس کو گود میں کون اٹھاتا ہے؟ تو میں ہی تو اٹھاتا ہوں. دولہے کے بغل میں تو میں ہوں، دولہے کا بغل میں میں ہوں، ان کا لوکنیاں ہوں. ہمارے یہاں لوکنیاں بولا جاتا ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں اللہ بہتر جانے. تو ہمارے یہاں جو نوشہ کے ساتھ آگے پیچھے کرتا ہے، گود میں اٹھاتا ہے، ان کی دیکھ بھالی کرتا ہے جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے اور رخصتی نہ ہو جائے، اس کو لوکنیاں کہا جاتا ہے. یہ کہا کہ لوکنیاں تو میں ہوں، سب سے بڑا میں ہوں. کہا یہ بات تو صحیح ہے. اب جو ہے 5 اپنی اپنی دلیلیں پیش کر دی. ایک مرتبہ 5 کو جب بھوک تیز لگ گئی تو ہوٹل میں پہنچتا ہے. ہوٹل میں پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے کھاؤ. یہ 4 انگلی کہتا ہے کہ تم سب سے بڑے ہو، تم شروع کرو.
اب یہ ہولی ہوٹل میں کھانا اٹھا رہا ہے تو اٹھ نہیں رہا. اب یہ کہتا ہے کہ اچھا چھوڑو ہم تو بڑے نے تم بڑے ہو, کہتے ہو کہ لڑائی جھگڑے ہم ختم کرتے ہیں تم شروع کرو. اب یہ بھی اٹھا رہا نہیں اٹھ رہا, یہ بھی اٹھا رہا نہیں اٹھ رہا, اب یہ بھی اٹھایا نہیں اٹھا. پانچوں الگ الگ جب ہو کر کے دانا کو اٹھانا چاہا نہیں اٹھا پایا. کہا دیکھو اگر ہر ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگو گے تو کسی کے پیٹ کے اندر لقمہ نہیں پہنچے گا, سب بھوکے رہ جاؤ گے. اس لیے سب مل جاؤ گے, تمہارا بھی پیٹ بھر جائے گا, تمہارا بھی پیٹ بھر جائے گا, سب کے پیٹ بھر جائیں گے. اسی لیے ہندوستان کے لوگوں کو آپس میں مل کر کے رہنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ سب کو فائدہ ہوگا, ہندو ہو یا مسلمان ہو اور یا مسلمان کے اندر کئی ذاتی کے لوگ ہوں, ہر ایک کو مل کر کے آپس میں رہنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا, سماج کے اندر فائدہ ہوگا, ہر ایک کا بھلائی ہوگا, ہر ایک جو ہے صحیح راستے پر آئیں گے, ہر ایک ترقی کریں گے. اگر اپنے آپ کو سب بڑا سمجھنے لگیں گے تو کسی کا کام نہیں ہوگا, سب کے اندر تنازع ہوں گے. اس لیے سب کو مل جل کر کے رہنا چاہیے. جھارکھنڈ کے اندر ایک دمکا ضلع ہے, وہاں جب اپریل کے مہینے میں, یہ مئی کے مہینے میں پروگرام تھا, وہاں میں نے 1.25 گھنٹہ بیان کیا. وہاں جب بیان کر کے نکلا تو ایک جو ہے پنڈت نے مجھے گھیر لیا, اور اس کے بعد کہا کہ رات کو آپ نے بہت اچھی بات لوگوں کو بتا رہے تھے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مذہب اسلام جو ہے وہ طاقت کے بلبوتے پہ پھیلا ہے. ہم نے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلائل ہے, اور اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے جو یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مذہب اسلام طاقت کے بلبوتے پر پھیلا, اس کے دلائل کیا ہیں؟ تو انہوں نے دلائل پیش نہیں کیا. پھر میں نے ان سے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ پنڈت ہیں, لوگوں کو پوجا کرنے کے لیے بتاتے ہیں, لوگوں سے پوجا کرواتے ہیں, نوراتری کے اندر آپ کیا پڑھ کر کے, کون سے منتر پڑھ کر کے آپ پوجا کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ تم کون ہوتے پوچھنے والے. میں نے کہا کہ آپ نے جب ہم سے سوال کیا تو میں بھی آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں, چھوٹے ہونے کے ناطے, تاکہ مجھے بھی کچھ گیان آ جائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ منتر پڑھی جاتی ہے. جب انہوں نے منتر پڑھا تو وہ منتر بالکل غلط پڑھا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے نوراتری کے اندر وہ منتر نہیں پڑھی جاتی ہے جو آپ پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کون سی منتر پڑھی جاتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ یا دیوی سربھوتیسو ما ستتی یاتری نمستسے نمو نمہ, یہ نوراتری کے اندر پوجا کرنے کا منتر ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیسے پڑھ لی؟ کیا میں نے پڑھا ہے؟ یہی ہے. کہا ہاں یہی ہے. تو میں آپ حضرات کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کو اگر وہ لوگ نہ مانے تو نہ مانے, لیکن اپنے گرنتھوں کو پڑھ لے تو اس کے گرنتھوں کے اندر ساری باتیں ملے گی. جب قرآن کریم کو میں نے دیکھا تو قرآن کریم کو میں نے کھولا, قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو میرے ہندو بھائیوں, آپ کے ویدوں کے اندر بھی لکھا ایکو دیوہ سربھوتیشو گورہ. جب میں قرآن کریم کو دیکھا تو قرآن کریم کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے لیس کمثلہ شیء. تو میرے ہندو بھائیوں, آپ کے ویدوں کے اندر بھی فرمایا ہے, آپ کے ویدوں کے اندر بھی لکھا ہے نتستلتے معاستے. اگر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو میرے ہندو بھائیوں آپ کے ویدوں کے اندر بھی کہا گیا ہے دیو مہان سرب شکتیمان. اگر قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا تبدیل بکلمات اللہ, تو میرے ہندو بھائیوں آپ کی گرنتھوں کے اندر بھی ہے ادب دھانی ولول السبستانی. اگر قرآن کریم کے اندر ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم
علیکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو میرے ہندو بھائیوں، آپ کی ویدوں کے اندر بھی لکھا ہے اسم اللہ ملے مترا ورونا دیبیانی دھتا اللہ ورون متر ستیجس کامیا اوتار مندرو اوتار مندرو اوتار مندرو. اگر قرآن کریم کے اندر ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ہے، تو میرے ہندو بھائیوں، آپ کی کتابوں کے اندر، آپ کی گرندوں کے اندر، آپ کی ویدوں کے اندر لکھا ہے بیتا ہمی پورش مہانی ماں تتیو ورینا ورونا تپش پرستات آنیایا. اگر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو میرے ہندو بھائیوں، آپ کی ویدوں کے اندر کہا گیا ہے یگیم پر چجاویبم زددت کونی بھوشتی کبورت پوری بیم قدم قدست بھارتی. آؤ اپنی کتابوں کو دیکھو اور ہمارے قرآن کریم کو بھی دیکھو، اپنے گرنتھوں کو پڑھو تو تمہارے ہوش صحیح جگہ پر آ جائیں گے، تمہاری عقلیں کھل جائیں گے اور تم خود بخود مسلمانوں کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے. مجھے مختصر وقت دیا گیا ہے، اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ کبھی دوبارہ وقت ملا تو آپ کے سامنے یہ جو باقی رہ جائیں گے ان کے قضا آپ کے سامنے پورا کیا جائے گا. تو یہ اصلاحی معاشرہ اور تعلیمی بیداری کانفرنس ہے. اصلاحی معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں. کن کن برائیوں کو بیان کیا جائے، کن کن خرابیوں کو اجاگر کیا جائے، وہ میرے سمجھ سے باہر ہے. میں موٹی بات کہنا چاہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر سب سے خرابی اور سب سے زیادہ مہلک بیماری یہ ہے کہ اگر ہمارے بھائی کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ان کے قدموں کو کھینچنے والے ہم ہوتے ہیں. اگر ہمارے بھائی عروج پر پہنچنے والا ہوتا ہے تو اس کو پستی کے اندر لانے کی کوشش ہم کرتے ہیں. ہمارے بھائی اگر اچھے کھانے لگتے ہیں تو ان سے جلنے والے ہم ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم سبوں کو ایک ساتھ مل جل کر کے، چھوٹے بڑے یا کسی ذات کے رہنے والے ہوں، آپس میں اتحاد و اتفاق اور الفت و محبت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.